اللہ پاک کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کچھ ہم نے اس حوالے سے سنا تھا۔ رب کریم کا دیدار ممکن ہے یا نہیں؟ دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار نبی کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی کے لیے، ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن ہے، بلکہ واقع ہے، جس سے اہل جنت کی آنکھیں روشن ہوں گی، اور دیدار الہی سے بڑھ کر جنت میں کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ ہمارے امام اعظم کو خواب میں 100 بار اللہ کی زیارت ہے۔ قلبی دیدار جو ہے یا خواب میں دیدار، یہ انبیاء کے علاوہ اولیاء کے لیے بھی خاص ہے۔ اللہ پاک کی دولت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ کریم کے ہر فعل میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں جن کی تفصیل وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں نماز دیکھ لی ہوں، پھر بھی پریشانی آ گئی ہے، پھر بھی ایسا ہو گیا ہے۔ تو ہمارے حق میں کیا بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہی تکلیف ہمارے لیے بہتر ہو، پریشانی ہمارے لیے بہتر ہو، اس لیے اللہ پاک نے دی ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو جانا ہی ہمارے لیے بہتر تھا، اللہ پاک نے ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وہ پریشانی دی۔ ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں۔ وقتی طور پر ہم کیونکہ ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا جو اپنے سامنے یا قریب ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن رب کریم ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اب وہ حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، اس کے فعل کے لیے کوئی غرض نہیں، کہ غرض اس فائدے کو کہتے ہیں جو فائل کی طرف رجوع کرے، اور نہ اس کے افعال اور علت و سبب کے محتاج۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب بنا دیا۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، ایک نظام بنا دیا اللہ پاک نے۔ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اب آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ سے ٹھنڈک نہیں پہنچتی، لیکن وہاں آگ نے وہ کام کیا۔ اللہ جو چاہے، جس چیز سے جو کام لینا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد شرک کے حوالے سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور جو لوگ انہیں شرک بدعت کہتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ شرک ہی ہے، تو وہ بس اچھا کام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ شرک ایک ایسا گھنونا فعل ہے کہ جو کسی ایک شریعت میں بھی ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا گیا۔ اب جائز قرار بھی کیسے دیا جا سکتا ہے کہ شرک تو اکبر الکبائر ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ یہ ایمان کی ضد ہے، جیسے اندھیرا اجالے کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، متضاد ہے، رات دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی شرک ہے۔ اور ایمان اسلام کی چھتری کے نیچے ہرگز جمع نہیں ہو سکتے، شرک اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں مشرک کے انجام کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا کہ جو شخص کسی بلند و بالا مقام سے زمین پر گر پڑے تو پرندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر لے جاتے ہیں، یا پھر ہوا اس کے اعضاء کو علیحدہ کر کے دور کسی وادی میں پھینک دیتی ہے، اور یہ ہلاکت کی عبرتناک اور بدترین صورت ہے۔ اسی طرح جو شخص ایمان کے بعد شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی سے کفر کی وادی میں گر پڑتا ہے، پھر بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندے کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکروں کو منتشر کر دیتی ہیں، یا ہوا کی طرح آنے والے شیطانی وسوسے اسے گمراہی کی وادی میں پھینک دیتے ہیں۔ یوں مشرک اپنے آپ کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس بات کو اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ شرک ایسی بیماری ہے کہ جو بندے پر جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے، دوزخ کو دائمی ٹھکانہ بنا دیتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یوں نصیحت فرمائی لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّرْتَ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ پیارے آقا کا فرمان ہے کیا میں تمہیں اکبر اور کبائر سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ گناہ اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگوں شرک سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ چیونٹی کی آواز سے زیادہ مخفی ہے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم شرک سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟
اور آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلم ونستغفرک لما لا نعلم، یعنی اے اللہ ہم دانستہ طور پر کسی کو تیرا شریک ٹھہرانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور نادانستہ طور پر ایسا کرنے پر تو اس سے مغفرت چاہتے ہیں۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا عبادت کے لائق سمجھنا، مستحق عبادت سمجھنا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی شدید کفر اور ایک دم شرک میں نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود یا مستحق عبادت سمجھنا یا عبادت کے لائق سمجھنا، اور کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے، کسی ولی کو، کسی نبی کو یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معاذ اللہ کے برابر سمجھے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ سب کا عقیدہ یہ ہے بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر ہے، اللہ کے بعد جتنے مقام ہیں سارے آپ کے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا غیر ممکن ہے، یعنی وہ ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جس کو کبھی فنا نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، اور یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ شرک کی تین قسمیں، جس طرح اللہ کے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس طرح کسی کا وجود ماننا شرک ہے۔ جس طرح اللہ کائنات کا خالق ہے، اسی طرح کسی اور کو کائنات کا خالق یا اس کی تخلیق میں شریک ماننا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا شرک ہے۔ جو مسلمان کو مشرک اور کافر کہے، جو بات بات پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام بدعت کر دیا، یہ شرک بدعت ہوگی، فلاں کام 11ویں کر دی، شرک بدعت کر دیا، فلاں کر دیا، شرک بدعت کر دیا، گھر سجا دیا، جھڑیاں لگا دی، شرک بدعت، ان کی یہ تصویر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو مشرک کہتے رہتے ہیں۔ دربار میں جا کے حاضری دے دی، اولیاء کرام کے مزارات پہ چلا گیا تو شرک بدعت کر دیا۔ بھیا ہاں، اولیاء کرام کو عبادت کے لائق تھوڑی سمجھ رہے ہیں، ان کو اللہ کے نیک بندے سمجھ کے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، اور جہاں اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو چلو ان رحمتوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہو جائے گی، ان کے قرب میں اس لیے سے جاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں پہ شرک کی فتوے لگانا، کافر کہنا، مشرک کہنا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے، جو کسی مسلمان کو بلا وجہ یا اپنی طرف سے وجہ کاٹ کے کس نے میلاد کیا تو یہ مشرک ہو گیا، شرک ہو گیا، یہ دربار میں جاتا ہے تو مشرک ہو گیا، جو کسی مسلمان کو مشرک کہے، کافر کہے، تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ جاتا ہے جو کہنے والا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے، خود مشرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ ایسوں سے جو بلا وجہ مسلمانوں کو بات بات پر شرک و بدعت کے حکم لگاتے ہیں، ایسوں سے دور رہیں، کہ حدیث مبارکہ میں بد مذہبوں سے دور رہنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، سلام کرنے وغیرہ دیگر معاملات سے منع فرمایا گیا ہے۔ بد مذہبوں کے ساتھ جو اس طرح کی شرک بدعت کی باتیں کرتے ہیں، ان سے ملنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس نماز پیچھے پڑھنا تو ہوتی نہیں ہے نا نماز بد مذہب کی پیچھے، ان سے سلام دعا رکھنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاملات وغیرہ کرنا، یہ سب منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد مذہب سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ پاس جب بیٹھو گے، کھانا پینا کھاؤ گے، دوستی یاری رکھو گے، گپ شپ لگاؤ گے، اپنے قریب رکھو گے، ہو سکتا ہے کسی بات سے متاثر ہو جاؤ، ان کی کوئی بات اچھی لگ جائے اور تمہارا ایمان برباد ہو جائے، تمہیں فتنے میں ڈال دے۔ تو اللہ پاک ہمیں شرک سے بچائے اور اس طرح کے بد مذہبوں سے بچائے جو مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔